یہ ہے جہاں نیوز۔ خواتین و حضرات، آج ہم روزنامہ جہاں کے چیف ایڈیٹر سید وقار تراب سے ایک گفتگو کرتے ہیں کرنٹ صورتحال پہ۔ بہت سارے ایونٹس جو ہیں وہ پے در پے ہوئے ہیں۔ ابھی ایس سی او کی ایک سمٹ ہوئی ہے اور پرائم منسٹر بھی شہباز شریف وہاں تھے اور آرمی چیف سید حاسم ملیک بھی وہاں موجود تھے، اور اس کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا پہ بڑی سرخیاں بنی۔ انڈین پرائم منسٹر مودی بھی وہاں موجود تھے۔ تو کیونکہ کچھ عرصے پہلے ہمارے درمیان، دونوں ممالک کے درمیان ایک لڑائی ہوئی اور پھر آپریشن سندور میں، تو ایک مد مقابل ممالک ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہوئے۔ انڈیا کا اور چائنا کا بھی ایک تنازع ہے بارڈر کا، تو اس لیے ایک بڑی دنیا میں اس سمٹ کو ایک اہمیت، اس کی اہمیت تھی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹیرر وار امریکہ کی اور انڈیا کے درمیان وہ بھی آج ابھی بھی موجود ہے۔ تو ہم اس سلسلے میں اس ساری صورتحال میں بہرحال ہمارا جو دلچسپی ہے وہ پاکستان کے حوالے سے ہے کہ آیا پاکستان نے اس میں کیا اچیومنٹ کی ہے، پاکستان نے آیا اپنے مقاصد حاصل کیے ہیں۔ تو اس سارے معاملے پہ وقار صاحب سے گفتگو کرتے ہیں جناب۔ جی، اللہ کا کرم ہے۔ آپ سنیں، آپ ٹھیک ہیں؟ بہت بہت شکریہ اس موضوع پہ وقت نے ابتدائیہ کہا ہے، بیان کیا ہے، اس پہ آپ کی نگاہ سے آپ کی چیزیں گزری بھی ہوں۔ جی، ماحول کافی پاکستان کے فیور میں ہے، اور پاکستان جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ جو انہوں نے سندور لگا کر اپنی فوج کو بھیجا تھا، جنگ لڑی سندور کے نام سے، تو اس میں ان کو شکست ہوئی بھارت کو، اور بھارت کو شکست دینے کے بعد پاکستان عالمی سطح پر جو پاکستان کی عزت اور پاکستانی آرمی جو ہے اس کے وقار میں اضافہ ہوا ہے، اس کی تو کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ تو ایسا ہی ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں یہ شنگھائی تعاون تنظیم کی جو کانفرنس یہ ہوئی ہے، اس میں باڈی لینگویج سے ہمارے وزیر اعظم میاں محمد شریف میاں شہباز شریف کی باڈی لینگویج سے پتہ چل رہا تھا کہ ہم نے کوئی کارنامہ کیا ہے۔ اور آپ کو جو توجہ اس وقت مل رہی ہے وہ اسی بیس پہ مل رہی ہے کہ دنیا حیران ہے کہ یہ بیان المرصوص جو ہم نے ایک سلوگن دیا تھا، یعنی دیوار، آہنی دیوار، وہ پاکستان کی افواج وہی ثابت ہوئی کہ ایک بڑی فوج کے سامنے وہ اس طرح کی دیوار ثابت ہوئی کہ وہ اگر دیوار سے انہوں نے سر ٹکرایا تو اپنا ہی سر تو کہ خیال کیا جا رہا تھا پوری دنیا کہ وہ ایک بہت بڑی وار مشینری ہے اور بڑے وسائل ہیں، بڑا طاقتور ملک ہے، اور خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ اگر یہ ایسی کوئی تصادم اور لڑائی ہوگی تو پاکستان مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ لیکن وقت نے تو یہ ثابت کیا کہ ہم نے ان کی فضائیہ کو گرایا، اور ہر شعبے میں ہم نے جو لائن آف کنٹرول تھی وہاں پہ بھی ہم نے وہاں پہ سفید جھنڈے انہوں نے بھی دیکھے، دنیا نے دیکھے کہ وہ فوراً ہی اب اس کو رونا کہیں یا کیا کہیں، لیکن انہوں نے شکست تسلیم کر لی تھی اعلان سے پہلے ہی، کیونکہ وہ سفید جھنڈے جو لہرا دیے اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ مقابلے کے لیے تیار نہیں تھے اور مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ جان بچانے کے لیے بس یہ جھنڈا ہی رہ گیا تھا کہ جان بچائی جائے، نہیں تو وہ ڈپلومیسی میں کیا ہوا، پاکستان نے کیا کمال دکھایا۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ پاکستان نے اس کو بے نقاب کیا۔ اس سے ہمیں یہ بھی موقع ملا، جیسے کہ ہمارے ہاں دہشت گردی ہو رہی ہے
تو یہ دہشت گردوں کے پیچھے کوئی ہاتھ تو ہے نا, کوئی تو ان کو فیڈ کرتا ہے کسی کی شے پہ. ٹھیک ہے بندے ہوں گے لیکن ان کے پاس وسائل ہوں گے تو وہ کاروائی کر سکتے ہیں نا, پیسے کے بغیر. ہاں پیسے کے بغیر. اور آج کا جو الیکٹرانک یہ دور ہے اس میں کمیونیکیشن کے لیے نیٹ, وہ ساری چیزیں ان کو کوئی نہ کوئی ہاتھ ایسا دشمن, پاکستان کا ہمارا ایسا دشمن کوئی ہے جو ان کو چلا رہا ہے. اور وہ بے نقاب ہو گیا. وہ اب پاکستان کھل کر ہر پلیٹ فارم پہ یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا یہ کر رہا ہے, اور انڈیا خاموش ہے. انڈیا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. وہ کہیں بھی یہ آپ کو جواب نہیں دے سکتا کہ ہم ایسا نہیں کر رہے. جیسے ابھی اس شنگھائی SCO میں جو اعلامیہ جاری ہوا, اس میں یہ بتایا گیا کہ جو تخریب کاری ہوئی پاکستانی ٹرین پہ, اس کا بھی ذکر کیا, اور بہت ساری بات. بس پہ انہوں نے اٹیک کیا اس کو. بھارت کا جھوٹ جو ہے وہ بے نقاب ہو گیا. اور جو آپ نے ڈپلومیسی کی بات کی کہ ہر ملک میں جا کے ہم نے یعنی بلا خوف و جھجک اپنی جو سچائی تھی, انسان جب سچا ہو تو وہ ڈرتا نہیں ہے کسی کے سامنے کوئی بات کرتے ہوئے. تو یہ ان کے پاس سچائی کی ایک طاقت تھی جس کی وجہ سے جہاں بھی امریکہ گئے, یورپ گئے, انہوں نے اپنا ایشو پیش کیا, اپنا معاملہ پیش کیا, اور دنیا نے ساتھ دیا. اور انڈیا کا ساتھ نہ دینا بھی بہت بڑی بات ہے کہ انڈیا کی جو سبکی ہے وہ ہوئی, اور انڈیا کو کوئی رسپانس عالمی برادری سے. کیونکہ خواتین حضرات کہ انڈیا کوئی بہت بڑا ڈپلومیسی ہے اور دنیا اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی, لیکن دنیا نے ان کی جو وہ ہمارے پہ پاکستان پہ جو انہوں نے الزام لگایا کہ یہ دہشت گردی پاکستان نے کی ہے, تو پاکستان نے جب یہ کہا کہ آپ ثبوت دیں, تو انڈیا کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا, اور اس وجہ سے انڈیا کی بات کو دنیا نے نہیں مانا. اور ان کا یہ خیال تھا کہ کو بہت بڑی مارکیٹ ہے اور دنیا ہمیں نظر انداز نہیں کر سکے گی, اور پاکستان کو مورد الزام ٹھہرائے گی. تو یہ پاکستان نے بہت بڑی اچیومنٹ کی. ایک اور بڑا واقعہ ہوا ہے, ابھی آپ نے پہلگام کا یہاں SCO میں ذکر کیا. اس سے پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی وزرائے ڈیفینس کی, SCO کی. اس میں جو انڈیا نے تھا اس نے سائن نہیں کیا تھا مشترکہ اعلامیہ جو ہے. جی اب اس اختلاف کی وجہ سے, ہاں اختلاف کی وجہ سے, کیونکہ اس کا پیٹرن ایسا ہے کہ اتفاق رائے سے اعلامیہ ہوگا. لیکن اس دفعہ جو ایک تو یہ بات ہوئی کہ اس نے یہ سائن کیا, کیونکہ ہم نے تو کنڈیم کر دیا تھا پہلگام کو. جی بالکل. انڈیا نے بلوچستان پہ جو اٹیک تھا جعفر ایکسپریس پہ اور خزدار پہ, اس نے کبھی اس کو کنڈیم نہیں کیا, لیکن اس اعلامیہ میں اس نے سائن کیا. ایک یہ ہماری بڑی کامیابی ہوئی. ایک اور کامیابی ہوئی, اور میں بڑا حیران ہوں کہ اس کا ذکر نہیں ہوا. میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے پہلی دفعہ یہ بات شیئر کر رہا ہوں. ایک بہت اور امپورٹنٹ بات ہوئی. انڈیا اتحادیہ اس اعلامیہ میں کنڈیم کیا گیا ایران کے خلاف, بالکل اس کا ذکر نہیں ہوا. یہ ایک اور بڑی کامیابی ہوئی, اور انڈیا کو شکست ہوئی کہ وہ اس کا جو بڑا نزدیکی اس وقت ٹائز ہیں انڈیا اور کے درمیان, ایک اور اس کو شکست ہوئی اس پلیٹ فارم پہ, اور وہ مجبور ہوا کہ اس نے اس پہ کے خلاف سائن کیا. وہاں پہ بھی اس نے پہلے بھی جو اس نے اختلاف کیا تھا جو وزیر دفاع کی جو کونسل تھی, وہاں پہ بھی انہوں نے کنڈیم کیا تھا ایران پہ. یہ بھی ایک انڈیا کو وہاں پہ ایک ہزیمت ہوئی ہے.
تو آپ یہ بتائیں کہ پاکستان نے کوئی وہاں اچیومنٹ کی ہے، کوئی ایسے یہ جو سی پیک 2 کے حوالے سے؟ کچھ ہوئے ہیں، لیکن اس وقت تو یہ کانفرنس جو میٹنگ تھی نا، اس کی یہ ایشو نہیں تھی. میرے خیال میں $8 ارب کے کوئی MOUs اس وقت پرائم منسٹر صاحب سائن کر کے آئے ہیں. تو اس کے علاوہ جو یہاں پوزیشن تھی پاکستان کی وہ یہ تھی کہ وہ جو جیسے روس ہے، اب وہ ہے چین خود ہے، اور تیسری طاقت بڑی بھارت ہے، وہ پاکستان ان میں نمایاں نظر آ رہا تھا. ایک بڑا، یعنی اگر ایک چھوٹا بچہ ہو اس کا قد اتنا اونچا ہو گیا کہ وہ جو اونچے اونچے قداور تھے وہ ان کے برابر نظر آ رہا تھا. تو یہ چونکہ جنگ کے بعد یہ پہلی ایسی بڑی سمٹ تھی، تو اس میں پاکستان کا اتنا آگے، یعنی صف اول میں رہنا، یہ بھی بڑی اچیومنٹ ہے. اس کے بعد ابھی کیا ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب ایک بندہ یعنی مشہور ہو جاتا ہے یا اس کا کوئی کارنامہ ہوتا ہے، پھر سارے اس کے پاس خود جاتے ہیں. پہلے ہم لوگوں کے پاس جاتے تھے، لوگ ہماری بات سنتے نہیں تھے. تو اب ہمیں اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہمارے پاس آئیں گے اور ہم سے مشورہ کریں گے کہ آپ کی اسٹریٹجیز اور آپ کی جو پلاننگ ہے یہ کیا حکمت عملی تھی جس کو آپ نے وہ کیا، امپلیمنٹ کیا، اور آپ اتنی بڑی منٹوں میں اتنی بڑی جو تھی فتح. یہ کہ جو ہمارے جو روس کے ساتھ جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے پیوٹن کے ساتھ پرائم منسٹر کی، وہ دنیا میں، بلکہ انڈین جو میڈیا ہے اس کو دکھا رہا ہے بار بار، اور اس کو بلکہ وہاں دونوں طریقے سے اس کو پینٹ کیا گیا. لیکن جو سنجیدہ میڈیا تھا وہاں، اس نے اپریشیٹ کیا اور بلکہ کنڈیم کیا مودی کو کہ پرائم منسٹر جو ہے پاکستان کا، اس نے اپنا کیس بڑا اچھا پریزنٹ کیا پیوٹن کے سامنے. اور یہ کہہ کے، یہ ڈپلومیسی کی ایک بڑی شاندار ایک چال تھی کہ یہ جملہ کہہ کے کہ ہم آپ کے اور انڈیا کے تعلقات ہیں اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ہم بھی تعلقات جو ہیں. اس نے پیوٹن کو، میں نے دیکھا کہ جو اس کے ایکسپریشن تھے اور پھر جو جواباً اس نے اس کو رسپانس دیا، اس کو انڈین میڈیا نے بڑا ہائی لائٹ کیا، اور وہ ایک کمپیریزن بنایا مودی اور شہباز شریف کا کہ شہباز شریف نے کیا گین کیا اور ہم کیا. وہ بنا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وہاں پریڈ جو تھی ان کی اس موقع پر موجود تھے، اور جو مودی صاحب تھے وہ ہاری ہوئی جو ٹیم ہوتی ہے نا، کسی اگر چیمپئن شپ ہے، ورلڈ کپ ہے، اس ایونٹ میں تو جو ریس سے کمپٹیشن سے باہر ہو جاتی ہے وہ فائنل سے پہلے گھر پہنچ جاتے ہیں اپنے. تو مودی کی بھی وہی حالت ہوئی. لیکن ایک اور چیز ہے نا، یہی گیم کی اگر ہم مثال دیں کہ ایک فرض کرو پلیئر ہے، وہ تو مخالف ٹیم کے کیا کر دے، وکٹیں گرا دے، لیکن اب وہ جو تھوڑا سا سکور انہوں نے کیا ہوا ہے، بیٹسمین بھی جو ہیں وہ بھی اسی حوصلے سے کھیلیں کہ اگر وہ تھوڑا سا جو انہوں نے سکور کیا ہے اس کو وہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اگر وہ انڈر پریشر آ گئے اور ان کے بالر وہ حاوی ہو گئے بیٹسمینوں پہ، تو اس وقت ہماری بھی وہی پوزیشن ہے. یہ ایک ہمارے جو فوج پاکستان کے سربراہ ہیں، پاکستان ایئر فورس ہے اور نیوی ہے، ان کی تعریف کے بغیر یا ان کی حکمت عملی کے بغیر یہ کامیابی میں سمجھتا ہوں کہ صرف ہماری جو سیاسی قیادت ہے اتنی کامیابی ممکن نہیں تھی میرے حساب سے. کہ اس وقت جو پلاننگ ہے یا جو بھی، اور خصوصاً جنگی حکمت عملی میں
تو ہماری افواج نے جو کمال کیا وہ ان کا ہی کارنامہ ہے۔ اب ایک پاکستان کو افواج پاکستان نے اس مقام پہ لا کھڑا کیا کہ وہ اپنے جتنی بھی عالمی برادری ہے، جتنی بھی ممالک ہیں، ان کے سربراہان سے اگر ہمارے سربراہ بات کریں تو اس حوصلے سے اور اس ہمت سے کہ جو انہوں نے ان کے شانے کیا کہیں گے کہ کیا کیے، شانے چوڑے کر دیے، اونچے کر دیے۔ تو اب یہ نہ ہو کہ ہمارے جو فرنٹ پہ لوگ ہیں جو کہ فارن پالیسی کو امپلیمنٹ کرتے ہیں یا بین الاقوامی سطح پہ جا کر وہ وفود سے ملتے ہیں، سربراہان سے ملتے ہیں، ہمارے سیاستدان بھی وہ مقام اپنا پہچان لیں کہ ہم کیا ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ اس مقام کو جو انہوں نے پایا ہے اس کو بڑا سنبھال کے رکھنا بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ مطمئن ہیں پاکستان کی جو کارکردگی ہے اسے اور آپ بلا جھجک کہہ سکتے ہیں کہ ہم پٹڑی پہ ہیں اور اپنی اس منزل کی طرف جا جنرل عاصم منیر۔ شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، نظر تو ایسا ہی آ رہا ہے۔ تو خواتین و حضرات، آج ہم نے مختصر سی گفتگو کی ہے، ہم اس کو جاری رکھیں گے کیونکہ یہ ایک ڈیولپنگ اسٹوری ہے، کیونکہ اس کے بعد آنے والے ایونٹس جو ہیں وہ ابھی انفولڈ ہوں گے، تو پھر انشاءاللہ ہم جلدی آپ سے پھر جو نئی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کیا اچیو کر سکتا ہے، پاکستان کے لیے کیا نئے وینیوز بنے ہیں، کیا ہمارے لیے مواقع پیدا ہوئے ہیں، تو اس پہ ہم پھر ایک دفعہ اور آپ سے مخاطب ہوں گے۔ شکریہ بہت بہت۔